بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ آج پھر حاضر ہوا ہوں تیسرے مچھندر کی کہانی لے کر، مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو تھوڑی سی تکلیف کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ جب دونوں شہزادے یعنی شہزادہ دانیال اور شہزادہ عادل دو مختلف راستوں سے اپنی نامعلوم منزل کی سمت روانہ ہو گئے تو تیسرے راستے پر شہزادہ طارق اکیلا رہ گیا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی کھڑا رہا، اوپر آسمان نیچے زمین۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جوان تھا، با ہمت تھا۔ مجھے بھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اب روانہ ہو جانا چاہیے۔ آگے اللہ مالک۔ اس نے اپنے گھوڑے جس کا نام بہادر تھا کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا جیسے اپنے مالک کی بات سمجھ گیا، وہ ہنہنایا اور پھر ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ ندی، نالے، گھنے جنگل، پہاڑ اس کے قدموں کے نیچے سے گزرنے لگے۔ طارق اپنے اندر ایک جنون محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی غیبی قوت خود بخود اسے ایک سمت میں لیے جا رہی ہو۔ رات ہونے پر کسی مناسب مقام پر رک جاتا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا۔ سویرا ہوتے ہی روانگی کی تیاری کرتا، پھل فروٹ کھاتا، تازہ دم ہو کر وہ پھر اپنے سفر پر نامعلوم منزل کی سمت روانہ ہو جاتا۔ اس طرح کئی روز تک وہ سفر کرتا رہا۔ ایک دن شہزادہ طارق اپنی دھن میں مگن گھوڑے بہادر پر سوار چلا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک گھنا جنگل ملا۔ آگے بڑھنے کا کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیا، اس لیے جنگل کے راستے ہی جانے کا ارادہ کیا اور جنگل میں داخل ہو گئے۔ پورا جنگل گھنے اور اونچے اونچے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھنے درختوں کی وجہ سے سورج کی روشنی کا گزر بھی مشکل سے ہو رہا تھا۔ دن کے وقت بھی جنگل میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کہیں کہیں پر درختوں کے پتوں کے درمیان سے روشنی لکیر کی صورت میں زمین پر پڑ رہی تھی۔ جا بجا خاردار جھاڑیاں تھی۔ ان جھاڑیوں میں شہد کی مکھیوں کے چھتے لگے ہوئے تھے۔ ان سے بچتا بچاتا ہوا وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی اسے جنگلی جانوروں کا بھی ڈر لگا ہوا تھا، مگر تعجب کرنے والی بات یہ تھی کہ ابھی تک اس خطرناک جنگل میں ایک بھی خونخوار موذی جانور سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ البتہ درختوں پر رنگ برنگے پرندے جھنڈ کے جھنڈ چہچہاتے ہوئے درخت پر اڑتے پھر رہے تھے۔ اچانک اس کے کانوں میں کچھ سنا۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ طارق اسے اپنا وہم سمجھا۔ بھلا اس ویران گھنے جنگل میں کوئی کیوں آنے لگا؟ اس کے کانوں میں مسلسل کسی کے گانے کی درد بھری آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی دوشیزہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنا درد سنا رہی ہو۔ طارق چوکنا ہو گیا اور آہستہ آہستہ آواز کی سمت خود بخود بڑھتا چلا گیا۔ گانے کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ اب وہ صاف سن سکتا تھا۔ کتنی ویران ہے میری زندگی، نہ کہیں خوشی، بس سے سارا غم۔ مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے یہاں سے آزاد کرو، کوئی کہیں سے آئے آ کر مجھے چھڑا۔ درد بھرے گانے کی آواز جس سمت سے آ رہی تھی، ادھر گھنے درختوں کی وجہ سے سورج کی روشنی بہت مدھم پڑ رہی تھی، اور انہی مدھم اجالوں میں اس نے دیکھا تو بھوچ کر رہ گیا۔ تناور درخت کی شاخ سے ایک بڑا سا پنجرا لٹکا ہوا ہے، وہ بھی سونے کا، اور اس پنجرے میں جو کچھ اس نے دیکھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ پنجرے میں ایک حسین و جمیل پری چہرہ دوشیزہ غم کی تصویر بنی اپنے دکھوں کا اظہار گا کر رہی تھی۔ دوشیزہ کا لباس پریوں جیسا، دودھ جیسا سفید، اس کے گالوں کا رنگ گلابی اور بال سونے جیسے، اور آنکھیں بڑی بڑی، مگر ان آنکھوں میں جیسے آنسو چھپے ہوں۔ طارق بے خود ہو کر سونے کے پنجرے کے گرد چکر لگانے لگا۔ نہ جانے کب تک وہ چکر لگاتا رہا۔ پنجرے میں قید دوشیزہ کی آواز اتنی مسحور کن تھی کہ اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ پھر وہ اچانک رک گیا۔ پنجرے میں قید حسینہ کی نظر ایک گھوڑا سوار نوجوان پر پڑی۔ وہ گاتے گاتے چپ ہو گئی۔ دونوں اجنبی نگاہوں سے ایک دوسرے کو کافی دیر تک دیکھتے رہے۔ ایک خوبصورت سرنگی پروں والا پرندہ پھڑپڑاتے ہوئے ان کے آگے سے گزرا۔ دونوں جیسے ہوش میں آ گئے ہوں۔ سونے کے پنجرے میں قید دوشیزہ نے چیخنا چاہا۔ طارق نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا اور بولا، ڈرو مت اے ماہ روح، میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مجھے بتا کہ ایسی کون سی افتاد آن پڑی جو تو اس پرندوں کے پنجرے میں قید و بند کی صورتیں جھیل رہی ہے؟ مجھے بتا تاکہ میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ پنجرے میں بند دوشیزہ نے پہلے تو خاموشی سے اس کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھا، پھر جیسے اسے ہوش آ گیا اور بولی، نوجوان تم یہاں کیسے آن پہنچے؟ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں؟ طارق نے اسے بتایا، مجھے کچھ پتا نہیں، میں ایک مسافر ہوں اور ایک خاص مقصد کے لیے اس سفر میں نکلا ہوں۔ آگے جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے اس گھنے جنگل سے گزر رہا تھا۔ تیری درد بھری فریاد سن کر یہاں تک چلا آیا، اور اب تجھے اس حال میں دیکھ کر حیران و پریشان ہوں۔ حسینہ جلدی سے اس کا سبب بتا ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ یہ معاملہ کیا ہے اور کیوں اس سونے کے پنجرے میں قید ہے؟ مجھے بتا کہ میں تیری کچھ مدد کر سکوں اور تجھے آزادی ملے۔ پنجرے میں قید دوشیزہ بولی، اے نوجوان، یہ ایک لمبی داستان ہے،
جس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ ہاں تو اے ماہ رخ، مجھے سنا وہ داستان۔ طارق بے صبری سے بولا۔ ابھی وقت مناسب نہیں ہے اے مہربان مسافر، اب تم جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس جگہ سے کہیں دور چلے جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے، کیونکہ میں جس کی قید میں ہوں وہ ایک جادوگرنی ہے جس کا نام مرگونا ہے۔ وہ بہت ظالم ہے، اور اسے یہ پتہ چل گیا کہ میں اس جنگل میں کسی دوسرے آدمزاد سے ملی ہوں تو ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ مجھے بھی ختم کر دے۔ اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ تم جنگل سے نکل جاؤ، اور اگر کل آ سکو تو آ جاؤ، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی، بس اب فوراً نکل جاؤ۔ طارق نے گھوڑے کی پیٹھ تپتپائی اور گھوڑا دوڑاتا ہوا یہ جا وہ جا طارق گھنے جنگل میں ایک سمت چلا گیا۔ طارق جب پنجرے میں بند دوشیدہ کی نظروں سے دور اوجھل ہو گیا تو ایک سفید پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا آیا اور سونے کے پنجرے کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ پنجرے کے اندر سے دوشیدہ نے پرندے کو دیکھ لیا، اس کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ وہ بولی، آ گئے میرے پیارے بھائی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس طرح یوں کہیں دور مت نکل جایا کرو، ورنہ کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ پرندے نے اپنی سرخ آنکھیں چپکائیں اور پنجرے کے باہر نکلی ہوئی دوشیدہ کی انگلیوں پر اپنی ننھی چونچ رگڑنے لگا۔ اچانک پنجرے کے قریب جھاڑیوں میں سسراہٹ ہوئی، جھاڑیاں ہلنے لگی۔ پرندہ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ گھردار جھاڑیوں کو دائیں بائیں ہٹاتے ہوئے جادوگرنی مرگونا نمودار ہوئی اور پنجرے کے پاس کھڑی ہو کر آس پاس نظریں گھمانے لگی۔ اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں، ایسا لگتا تھا اگر اس کے سامنے کوئی آ جاتا تو اسے کچا چبا جاتی، مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ جب اسے اچھی طرح اطمینان ہو گیا تو پنجرے میں بند دوشیدہ سے کرہیا و مکرہ آواز میں مخاطب ہوئی، پیاری گل جان، او پیاری گل جان، تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تمہارے لیے خوشخبری ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی تم پنجرے کے باہر آؤ گی۔ آج سال کا آخری دن ہے، یعنی کل تم اس پنجرے سے باہر نکل سکو گی، پورا دن آزادی سے جنگل میں گھومنا پھرنا، مگر خبردار اس جنگل سے باہر قدم رکھنے کی جرات بھی مت کرنا، اور شام ہونے سے پہلے اس جگہ واپس اپنے پنجرے میں چلی آنا، ورنہ تمہارا بھائی تمام عمر یوں ہی ہوا میں اڑتا پھرے گا۔ اتنا کہہ کر مرگونا جادوگرنی ہنسنے لگی، اس کا چہرہ اور خوفناک دکھائی دینے لگا۔ پھر وہ ہنستے ہوئے خاردار جھاڑیوں میں واپس چلی گئی جس طرح سے آئی تھی۔ شہزادی گل جان مایوسی سے سر جھکائے آنکھوں میں آنسو لیے خدا سے دعا کرنے لگی کہ کوئی اس پنجرے سے نجات دلائے۔ دوسرے دن شہزادہ طارق بھی اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پنجرے میں شہزادی گل جان قید تھی، مگر پنجرہ دیکھ کر حیرت ہوئی، پنجرہ خالی تھا۔ طارق متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، پھر اسے نسوانی ہنسی سنائی دی، ایسا لگا جیسے ایک ساتھ چاندی کی کئی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ نوجوان میں یہاں ہوں۔ شہزادی گل جان ایک درخت کے پیچھے سے نکل آئی اور بولی، حیران مت ہوئے اجنبی مسافر، میں تمہیں سب حقیقت بتاتی ہوں، یہ ماجرا کیا ہے اور میں اس حال کو کیسے پہنچی۔ آؤ وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سبز گھاس پر بیٹھ گئے، تبھی وہی سفید فاختہ اڑتے ہوئے آئی اور گل جان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ اے ماہ رخ، اب اور نہ پہلیاں بجھا اور جلدی سے اپنی سب حقیقت بتا تاکہ میرے جی کو سکون ملے، ورنہ میں جان سے جاؤں گا۔ گل جان کی آپ پیتی تو پھر سنو میری کہانی، اسے سن کر تمہیں ہوگی حیرانی، اور یہ سچ ہے، میرا نام گل جان ہے اور میں بادشاہ جہاں عالم کی بیٹی ہوں، اور یہ فاختہ جو دیکھ رہے ہو یہ کوئی پرندہ نہیں ہے بلکہ میرا بھائی شہزادہ بختیار ہے، جسے جادوگرنی مرگونا نے اپنے جادو سے پرندہ بنا دیا ہے۔ ہم دونوں بھائی بہن ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے جب ہم دونوں اپنے محل میں ہنسی خوشی سے تھے، محل کی چھت پر کھیلتے رہتے تھے، ایک روز میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ محل کے برج پر آ کر بیٹھا ہے۔ مجھے وہ پرندہ بہت اچھا لگا، مگر حقیقت میں وہ پرندے کی شکل میں جادوگرنی مرگونا تھی جو روپ بدل کر آتی تھی۔ اس بات کا علم مجھے بعد میں ہوا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے والد محترم کو پرندوں کے شکار کا بہت شوق تھا۔ کسی درباری نے انہیں سفید پرندے کے بابت دلا دی کہ ایک سفید خوبصورت پرندہ روز محل کے برج پر آ کر بیٹھتا ہے۔ یہ سن کر ان کی طبیعت مچل اٹھی اور وہ پرندے کا شکار کرنے کو بے قرار ہو گئے۔ میں نے انہیں لاکھ سمجھایا کہ وہ اس پرندے کو اپنے تیر کا نشانہ نہ بنائے، مگر بے سود، انہوں نے میرا کہنا نہ مانا۔ ہمیشہ کی طرح محل کی چھت پر کھیل رہی تھی وہی سفید پرندہ روز کی طرح آ کر بیٹھ گیا۔ ایک غلام نے والد محترم کو خبر دی، وہ محل کی چھت پر آئے اور کمان کس کر نشانہ لگایا اور تیر چھوڑ دیا، مگر نشانہ خطا ہو گیا، پرندہ صرف زخمی ہو گیا۔ تھوڑی دیر پر پھڑپڑایا اور ایک سمت میں اڑ کر غائب ہو گیا۔ جب رات ہوئی میں محل کے نرم ملائم بستر پر اپنے کمرے میں نیند کے مزے لے رہی تھی، تبھی جادوگرنی مرگونا چپکے سے محل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی چال میں لنگڑاہٹ تھی، وہ مجھے بےہوش کر کے اپنے ساتھ لے گئی، ساتھ ہی میرے چھوٹے بھائی بختیار کو پرندہ بنا کر اپنے ساتھ لے آئی۔ مجھے اس سونے کے پنجرے میں قید کر دیا۔ میرا بھائی بختیار دن رات اس پنجرے کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، کچھ دیر کے لیے جنگل کے دوسرے پرندوں کے پاس چلا جاتا ہے یا پھر اس پنجرے کے گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ جادوگرنی مرگونا مجھے سال میں صرف ایک بار اس پنجرے سے باہر نکالتی ہے، جو میری سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ آج میں پورے 17 سال کی ہو گئی ہوں، یعنی پورے 7 سال سے ہم اس کی قید میں ہیں۔
مرگونا اس طرح ہمیں قیدی بنا کر اپنا انتقام لے رہی ہے۔ بختیار کو اس واسطے پرندہ بنا دیا ہے کہ کہیں وہ مجھے اس کے چنگل سے آزاد نہ کرا لے۔ اتنا کہہ کر گلجان خاموش ہو گئی۔ طارق ہمتن گوش ہو کر گلجان کی داستان حیات سن رہا تھا، جسے سن کر اس کا نرم رحم دل تڑپ اٹھا اور کہا، گلجان تیری یہ دکھ بھری داستان سن کر میں بے چین ہو گیا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم دونوں بھائی بہن کو بہت جلد جادوگرنی مرگونا کے جال سے آزاد کراؤں گا۔ گلجان بولی، یہ اتنا آسان نہیں ہے شہزادے، مرگونا جادوگرنی بہت چالاک اور عیار ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، وہ سخت جان ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ میرے ساتھ خدا ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے فتح اس کے قدموں کی خاک چاٹتی ہے۔ مجھے بتا مرگونا کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، اگر تجھے علم ہو تو بتا، طارق نے پوچھا۔ تم بہت ضدی انسان معلوم ہوتے ہو، اس میں جان کا خطرہ ہے۔ میں کسی خطرے سے نہیں ڈرتا، طارق بولا۔ اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں تن گئیں۔ تو سنو، مجھے صرف اتنا جان پڑا ہے کہ مرگونا جادوگرنی کا دل صرف کالے گلاب کے ذریعے ہی ٹوٹ سکتا ہے، اور وہ کالا گلاب کہاں ملے گا یہ مجھے بھی علم نہیں ہے۔ میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ شمال کی صفت میں جو کالی پہاڑی ملے گی وہی سے ایک راستہ کالے گلاب کے باغ کی طرف جاتا ہے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی، کیونکہ میں نے اکثر رات کے وقت جادوگرنی کے منہ سے یہی کہتے سنا ہے، مجھے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ میرے تلسم کا راز صرف کالے گلاب کے اندر پوشیدہ ہے۔ جادوگرنی اس گھنے جنگل کے پیچھے ایک پہاڑی کے غار کے اندر رہتی ہے۔ پہاڑی کی شکل انسانی کھوپڑی کی طرح ہے۔ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ گلجان، میں تجھے اور تیرے بھائی بختیار کو بہت جلد اس تلسم سے نجات دلاؤں گا، طارق حوصلے کے ساتھ بولا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس طرح طارق اور گلجان کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ وقت کا احساس ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا اور تھوڑی دیر میں اندھیرا پھیلنے لگا۔ گلجان کی بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ گھبرا کر بولی، طارق، اب ہمارے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے اس منحوس سونے کے پنجرے میں واپس قید ہونے جانا ہے۔ اگر میں واپس نہیں پہنچی تو جادوگرنی مرگونا مجھے بے جان کر دے گی۔ میں واپس جاتی ہوں۔ اچھا، اللہ حافظ۔ اگر زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ یار سلامت صحبت باقی۔ زندگی کا ایک اور سال مجھے پنجرے میں بتانا ہے۔ اتنا کہہ کر گلجان وہاں سے چلی گئی۔ طارق کھڑا اسے واپس جاتا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ گلجان سونے کے پنجرے کے پاس پہنچ گئی۔ پنجرے کا جالی دار دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہو گئی اور دروازہ پہلے کی طرف بند ہو گیا۔ وہاں پہلے کی طرف خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر میں چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ جھنگرو کی جھائیں جھائیں سنائی دینے لگی۔ طارق کچھ دیر تک کھڑا اندھیرے میں پنجرے میں قید گلجان کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں غمگین تھی، جسے وہ دور کھڑے ہونے کے باوجود بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ گھوم گیا اور درخت سے اپنے گھوڑے بہادر کو کھولا اور اس کی لگام پکڑ کر جنگل سے باہر نکل گیا۔ نکلنا کالی پہاڑی کی تلاش میں۔ جنگل سے باہر نکلنے کے بعد طارق نے بہادر پر ذہن کسی اور اس پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سبز میدان، ویرانوں اور کوہساروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ کالی پہاڑی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اسے یوں سفر کرتے ہوئے کئی روز گزر گئے، مگر کالی پہاڑی کا اسے ہلکا سا بھی اشارہ نہیں ملا۔ وہ مایوس نہیں ہوا، کیونکہ مایوسی اس کے نزدیک کفر ہے۔ اس کے استاد کہا کرتے تھے، جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے۔ بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، حوصلہ بڑھانے کے لیے ہمت مردہ مدد خدا۔ ایک دن سفر کے دوران راستے میں رات ہو گئی۔ طارق کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ گھوڑے کو ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا اور ایک مضبوطی سی شاخ دے کر اس پر رات بسر کرنے کے لیے چڑھ گیا۔ طارق اکثر راتیں ایسے ہی بسر کرتا یا کسی محفوظ مقام کو دیکھ کر رک جاتا۔ اس طرح وہ خوفناک درندوں اور جنگلی جانوروں سے محفوظ رہتا۔ جیسے ہی پھوپھٹی نرم اجالا پھیلنے لگا، طارق درخت سے نیچے اترا، گھوڑے کو ساتھ لیا، کاندھے پر اپنے جھولے کو لٹکایا اور آہستہ آہستہ چل پڑا۔ راستے میں ایک جھرنا ملا، صاف شفاف چاندی جیسا چمکتا پانی بہہ رہا تھا۔ طارق وہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا، جھرنے کا ٹھنڈا میٹھا پانی پیا، گھوڑے کو گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ٹھنڈی باد نسیم چل رہی تھی، جس سے طارق کے جسم میں تازگی آ گئی۔ پھر وہاں سے تازہ دم ہو کر روانہ ہو گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے ایک بستی کے آثار نظر آئے۔ دور جھوپڑیوں سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ جب طارق بستی میں داخل ہوا تو لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے، جیسے وہ کوئی نئی مخلوق ہو۔ رک کر ایک راہگیر سے پوچھا، بھائی میرے، یہاں کوئی سرائے ہے؟ میں مسافر ہوں، دور سے سفر کر کے چلا آ رہا ہوں، مجھے قیام کرنا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، اجنبی مسافر۔ اجنبی مسافر؟ پہلی بات تو یہ کہ یہاں کوئی سرائے نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہاں اس بستی میں کوئی مسافر نہیں آتا، اور جب مسافر نہیں آئیں گے تو سرائے کہاں سے ہوگی؟ لگتا ہے تم بھٹکتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہو۔ نہیں اے میزبان، بھٹکا نہیں ہوں، مجھے کالی پہاڑی کی تلاش ہے، طارق نے باتونی راہگیر کو سمجھایا۔ کالی پہاڑی کا نام سنتے ہی وہ آدمی جانے لگا۔ طارق نے اسے روکا، مگر وہ خدا کا بندہ کسی طرح رکنے کو تیار نہیں ہوا۔ تبھی ان کے پاس سے ایک دوسرا شخص گزرا۔ اس کا لباس درویشانہ تھا، چہرے پر لمبی داڑھی جو اس کے گریباں کو ڈھک رہی تھی، سر کے لمبے بال کندھے پر جھول رہے تھے۔ طارق نے اسے روکا اور کہا، اے بزرگ جہاں دیدہ، کیا آپ کالی پہاڑی کی طرف
جانے والے راستے کا پتہ جانتے ہیں۔ درویش نے پہلے تو طارق کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر گویا ہوا، نوجوان مجھے تیری جوانی پر ترس آ رہا ہے، کیوں اپنی جان گنوانا چاہتا ہے؟ جہاں سے آیا ہے لوٹ جا، اسی میں تیری بھلائی ہے، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے؟ اے مرد عاقل، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر میں بزدل نہیں ہوں۔ اپنا مقصد حاصل کیے بغیر میں واپس نہیں لوٹوں گا۔ آپ مجھے صرف کالی پہاڑی کی طرف جانے والے راستے کی سمت بتا دیں۔ نوجوان، لگتا ہے تو اپنی دھن کے پکے ہو۔ ٹھیک ہے، آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکے ہو، اب بستی سے جب چلو گے تو راستے میں ایک گھنا جنگل ملے گا، اس جنگل میں داخل ہو جانا، ذرا بھی خوف مت کھانا اور آگے بڑھتے جانا۔ پھر تمہیں ایک ریگستان ملے گا، ریگستان کے بیچ میں ایک کٹیا نظر آئے گی، اس کٹیا میں ایک بڑھیا رہتی ہے، وہ شاید تمہاری کچھ مدد کر سکے، اس سے زیادہ میں کچھ رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر درویش جانے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر درویش رک گیا اور اپنے لباس سے ایک تعویذ نکال کر طارق کو دے دیا اور کہا، اسے گلے میں باندھ لو، اسے تمہاری حفاظت رہے گی۔ طارق نے ایک بار پھر درویش کا شکریہ ادا کیا اور بستی سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا۔ طارق راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا دیوانہ وار مقابلہ کرتا ہوا کوہ ساروں کو پار کیا، خونی درندوں کا سامنا کرتا۔ ہر راستہ اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا، کیونکہ اس بزرگ عاقل نے اسے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ چلتے چلتے طارق ایک ریگستان سے گزرا، ہر طرف ریت کے ٹیلے گرم ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ ان سے بچاؤ کے لیے طارق نے اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ لیا۔ اوپر سے سورج الگ آسمان سے گرمی لوٹا رہا تھا، ایسے میں اسے بہت تیز کی پیاس لگی، حلق سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، مشکیدے میں پانی کی آخری بوند بھی ختم ہو چکی تھی۔ مسلسل سفر کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو گئی تھی، اسے جگہ جگہ پانی کے تالاب نظر آنے لگے، مگر وہ سب سراب ہوتے تھے۔ طارق نے اپنے اوپر بہت قابو رکھا تاکہ اس کی ذہنی حالت بگڑنے نہ پائے۔ دور دور تک اس ریگستان میں نخلستان کا نام و نشان نہیں تھا۔ دن بھر کا تھکا سورج دن کا بوجھ اٹھائے غروب ہونے لگا، شام ہونے لگی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، اسے کچھ راحت کا احساس ہوا۔ چلتے چلتے پیر ٹکڑوں تک ریت میں دھس جاتے تھے، ایسے میں گھوڑے پر سفر کرنا دشوار تھا، اس لیے وہ پیدل چل رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں نے کچھ دیکھا، ایک سیاہ دھبا، جسے اس نے سراب سمجھا، مگر نہیں، وہ سراب نہیں حقیقت تھی۔ بے صبری سے اس جانب تیزی سے بڑھا اور سیاہ دھبا ایک صحرائی جھوپڑی میں تبدیل ہو گیا۔ بھلا اس ویران ریگستان میں کون رہتا ہے؟ جھوپڑی کے گرد خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، پھر بھی طارق ہمت کر کے جھوپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا ماحول بڑا عجیب لگا، چاروں طرف خوشبودار دھواں بھرا ہوا تھا، دیوار سے لگ کر مٹی کے برتن رکھے ہوئے تھے، ایک مٹی کے رکابی میں کچھ پھل رکھے ہوئے تھے۔ بہرحال اندر روحانی ماحول چھایا ہوا تھا۔ اب جو اسے نظر آیا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک ضعیف بڑھیا عبادت میں کھوئی ہوئی تھی، آنکھیں بند کیے دو زانو بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم خالہ جان، طارق نے بڑھیا کو سلام کیا۔ بڑھیا نے اپنی آنکھیں بڑی مشکل سے کھولیں، جیسے اسے طارق کی مداخلت گراں گزری ہو۔ چڑچڑے پن سے بولی، ارے واہ، دیکھا نہ بھالا صدقے گئی خالہ، میرا نام خالہ نہیں جادو نہ ہے، جان نہ پہچان خالہ جی سلام۔ دراصل بڑھیا ایک نرم دل خاتون تھی۔ بڑے ارمان لے کر آیا ہوں میں خالہ جان، طارق نے عاجزی سے کہا۔ مجھے ایک بزرگ عاقل نے بتایا ہے کہ کالی پہاڑی کا راستہ تمہیں معلوم ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ کالی پہاڑی کا نام سن کر بڑھیا چونک گئی، تمہیں کیا کام پڑ گیا کالی پہاڑی پر؟ تب طارق نے بڑھیا کو پوری داستان سنا دی، جسے سننے کے بعد بڑھیا ہنسنے لگی اور بولی، بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ طارق اس نے اپنا نام بتایا۔ تو بیٹا طارق میں تیری مدد کروں گی، مجھے اسی دن کا انتظار تھا کہ کب جادوگرنی مرگونا کو ختم کرنے کے لیے خدا اپنے کسی نیک بندے کو بھیجے گا۔ آخر خدا نے میری دعا سن لی اور اوپر والے نے تمہیں بھیج دیا۔ لیکن خالہ جان، آپ جادوگرنی مرگونا کو کیسے جانتی ہیں؟ طارق نے انجان بن کر دریافت کیا۔ جادونا بڑھیا طارق کی بات سن کر ہنسی اور بولی، بیٹا جادوگرنی مرگونا اور میں دونوں جڑوا بہنیں ہیں۔ مرگونا نے برائی کا راستے کو اپنایا، میں نے اسے لاکھ سمجھایا مگر وہ نہ مانی اور معصوم لوگوں کو ستانے لگی اور مجھے اپنے راستے کا کانٹا سمجھ کر اس ویران انجان ریگستان میں چھوڑ دیا۔ پھر بھی میں نے اچھائی کی راہ کو نہیں چھوڑا اور خدا کا شکر ادا کر کے اس ویرانے میں بسر کرنے لگی۔ میں تمہیں کالی پہاڑی پر پہنچنے کا راستہ بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ مرگونا کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ تم ایک کالے گلاب کی تلاش پہ، میں اس کا پتہ بتاؤں گی۔ اب آرام کرو، کافی لمبا سفر طے کر کے آئے ہو، کل صبح سویرے تیار رہنا، آگے کا مرحلہ بڑا پرخطر ہے، تمہیں کالے جنگل کے اوپر سے گزرنا ہے۔ کالے جنگل کے اوپر سے؟ طارق نے پوچھا۔ ہاں، مگر تم اس کی فکر مت کرو، میں سب انتظام کر دوں گی۔ رات طارق نے تاروں کی چھاؤں میں جھوپڑی کے باہر ٹھنڈی ریت پر سو کر گزاری۔ تھکن نے اسے بہت جلد نیند کے آغوش میں پہنچا دیا۔ آسمان پر تاروں کا جال بچھا ہوا تھا، وہ پھٹ چکی تھی، آسمان میں سیاہی کی جگہ لالی نے لے لی تھی۔ موسم خوشگوار ہو گیا تھا، جا بجا بادر کے سفید ٹکڑے منڈلا رہے تھے۔ طارق بیدار ہو کر جلد تیار ہو گیا، جادونا پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ طارق کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ اچھا ہوا بیٹا تو جلد تیار ہو گیا، تجھے ایک لمبے سفر پر روانہ ہونا ہے،
وہ شفقت سے بولی، ہاں خالہ جان، میری مہربان، میں اور میرا گھوڑا بہادر دونوں تیار ہیں، طارق بولا۔ طارق کا جواب سن کر جادونا ہنسنے لگی اور بولی، طارق تو ایک دم بھولا ہے، تیرا راستہ بڑا خطرناک ہے، کالی پہاڑی تک گھوڑے کے ذریعے پہنچنے میں بڑا وقت لگے گا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا انتظام میں نے پہلے ہی کر لیا ہے، جادونا بولی۔ میرے ساتھ جھوپڑی کے پیچھے آؤ۔ دونوں جھوپڑی کے پیچھے آئے۔ طارق نے دیکھا ایک بہت بڑا پرندہ جس کی شکل عقاب سے ملتی جلتی تھی، وہاں موجود پر سمیٹے چپ چاپ بت کی طرح کھڑا تھا۔ طارق اتنا بڑا پرندہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جادونا نے اس کی حیرت دور کر دی اور کہا، بیٹا، میں نے اپنے علم سے ایک چھوٹے سے پرندوں کو اتنا بڑا کر دیا ہے جو تمہارے سفر کو آسان کر دے گا۔ اس کی رفتار آواز سے تیز ہے، مگر یہ میرا بوجھ، میرا مطلب ہے یہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے، آپ اس پر جلدی سوار ہو جاؤ، جادونا ہنستے ہوئے بولی۔ کالی پہاڑی کی بلندی پر بآسانی پہنچا دے گا۔ شکریہ خالہ جان، طارق انکساری سے بولا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، تم ایک نیک کام سے نکلے ہو، میں چاہتی ہوں کیسے بھی معصوم لوگوں کو مرگنا کے ظلم سے نجات ملے۔ شہزادی گل جان کو جلدی سے اس مصیبت سے چھٹکارا دلاؤ۔ اب تم سوار ہو جاؤ اور میری چند باتوں کو غور سے سنو۔ یہ عقاب تمہیں منزل تک بآسانی پہنچا دے گا اور اسی طرح یہیں واپس لے آئے گا۔ اور یہ لو، جادونا نے ایک بوتل طارق کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس بوتل میں تلسماتی پانی ہے، تم اسے آب تلسم کہہ سکتے ہو۔ یہ بوتل تمہاری رہنمائی کرے گی، یہاں سے سیدھے شمال کی سمت میں سفر کرنا اور اس بوتل پر نظر رکھے رہو۔ جلد ہی تمہیں ایک پہاڑی ملے گی جس پر کالے درخت جا بجا دکھائی دیں گے، مگر ایک عجیب بات یہ دیکھو گے کہ ان درختوں کا سایہ سفید پڑ رہا ہوگا، تم اس کے سائے سے بھی دور رہنا۔ ان درختوں کے گرد بدروہیں ڈیرا ڈالے رہتی ہیں جو انجان مسافروں کو دبوچ کر ان کا خون ہڈیوں تک چوس لیتی ہیں۔ بیچارہ مسافر مفت میں اپنی جان سے جاتا ہے، ذرا ہوشیار رہنا، تم اس تلسمی بوتل کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں۔ جب تک یہ بوتل ہاتھ میں رہے گی کوئی بلا تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور جب آگے بڑھو گے تو خوفناک ڈراؤنی آوازیں تمہارا پیچھا کریں گی، مگر ذرا بھی مت گھبرانا، تم بہادر ہو، نڈر بن کر آگے بڑھا جانا۔ پھر تمہیں ایک خوش نما فوارہ دکھائی دے گا، خبردار اس کے پانی کو ہاتھ مت لگانا، اس کا پانی زہریلا ہے، اگر ہاتھ میں لگ جائے تو جل جائے۔ فوارے کے سامنے ایک چبوترے پر تمہیں کالے گلاب کا پودا دکھائی دے گا، اب تم احتیاط سے پودے کی جڑ میں آب تلسم ڈال دیں، پودے کو چھونا نہیں ورنہ اس کی گرفت میں چلے جاؤ گے۔ جیسے ہی پودے کی جڑ میں آب تلسم ڈالو گے، ایک ٹہنی ٹوٹ کر گرے گی جس میں کالا گلاب لگا ہوگا، اسے اٹھا لینا، صرف ایک ہی گلاب کو ہاتھ لگانا اور فوراً پلٹ جانا، گھوم کر مت دیکھنا ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے۔ کالے گلاب کو لے کر سیدھے عقاب پر سوار ہو کر یہاں واپس آ جانا۔ اب تم روانہ ہو جاؤ، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ طارق نے جادونا کی تمام باتیں بڑے غور سے سنی اور ایک جست مار کر عقاب کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ یکلخت بے جان سا دکھائی دینے والا عقاب ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ طارق نے عقاب کی پروں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تیز ہواؤں کے جھونکے چل رہے تھے۔ ایک دفعہ طارق کو لگا کہ اس کے سر کی ٹوپی اڑ جائے گی، اس لیے اس نے ٹوپی جھولے میں ڈال دی۔ ندی نالے پہاڑ میدان ریگزاروں کھیت کھلیان پانی کی طرح ان کے نیچے سے بہے چلے جا رہے تھے۔ عقاب برق بے کراں کی مانند آسمان کی بلندیوں میں اڑا چلا جا رہا تھا، جیسے وہ صرف اتنا جانتا ہو کہ اسے کہاں جا کر رکنا ہے۔ صرف ایک بار وہ کالے بادلوں میں چھپ گئے جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھا ہی نہیں دے رہا تھا۔ طارق نے عقاب کی گردن پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ بہت جلد انہوں نے کالے بادلوں کو پار کر لیا، سورج کی روشنی پہلے کی طرح چمکنے لگے۔ پھر ایسا ہوا عقاب نے اپنی رفتار کم کر دی اور وہ نیچے کی طرف اترنے لگا۔ وہ سمجھ گیا اب منزل قریب آ گئی ہے اور کندھے پر لٹکے جھولے کو سنبھال لیا۔ نیچے کالی پہاڑی صاف نظر آ رہی تھی، بالکل کوئلے کی طرح سیاہ۔ عقاب تیر کی تیزی سے پہاڑی کے گرد چکر کاٹنے لگا اور پھر نہایت آستگی سے ایک اونچے نیچے ٹیلے پر اتر گیا۔ طارق پھرتی سے عقاب کی پیٹھ پر سے کود کر اترا۔ عقاب پھر پہلے کی طرح بت بنا ساکت چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ طارق نے چاروں طرف ایک طائرانہ نظر ڈالی اور خدا کا نام لے کر ایک سمت چلنے لگا۔ تیز ہوائیں چل رہی تھی، اس لیے وہ سنبھل کر چل رہا تھا۔ پہاڑ کے بازو میں اندھی کھائی تھی، ذرا پیر پھسلا اور ہڈیوں کا سرما بنا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ دوسری طرف کالی جھاڑیوں کا سلسلہ تھا، کالی جھاڑیاں خاردار زہریلے کانٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس رکاوٹ کو تلوار سے دور کرتا جا رہا تھا۔ اچانک کہیں دور سے خوشبو کا ایک جھونکا آیا، جس کی مہک سے آدمی پر نشہ طاری ہو جائے، مگر طارق نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور چوکنا ہو گیا۔ شاید وہ اپنے مطلوبہ مقام کے قریب پہنچ گیا تھا اور پھر اس کے سامنے وہ فوارہ آ گیا جس کے بارے میں جادونا نے آگاہ کیا تھا۔ اس کی رفتار تیز ہو گئی، فوارے کے قریب احتیاط سے گزرا کیونکہ اس کا پانی زہریلا تھا۔ وہ کچھ اور آگے بڑھا، سامنے ایک اونچے چبوترے پر منڈیر کے گرد اسے کالے گلاب کا پودا نظر آیا۔ طارق کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، آخر وہ اس مقام تک پہنچ ہی گیا۔ اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ کالا گلاب پودے کے اوپر ڈال پر شان سے کھلا ہوا تھا۔ طارق کے قدم بےتابی سے چبوترے کی طرف بڑھنے لگے، تبھی تیز آندھیاں سی چلنے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، ورنہ خاردار جھاڑیوں میں گرتا یا گہری کھائی میں چلا جاتا اور قصہ ختم ہو جاتا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ خوفناک آوازیں آنے لگیں،
دلیر طارق کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اچھل کر چبوترے پر چڑھ گیا اور آب تلسم کی بوتل کھول کر اس کا پانی پودے کی جڑ میں چھڑک دیا اور کالا گلاب ڈھال سے ٹوٹ کر اس کے قدموں میں گر گیا۔ طارق نے جھٹ پھول کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا اور پھرتی سے چبوترے سے نیچے کود گیا۔ آس پاس کے کالے درختوں کے درمیان سے خوفناک اور ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگی۔ درختوں کی شاخوں سے بڑے بڑے ہنستے اپنی زہریلی زبان باہر لٹکا کر اس کی طرف لپکنے لگے، جو اصل میں بدروحیں تھیں، جو طارق کو بلا رہی تھی۔ ادھر آؤ نوجوان، یہاں آؤ، یہاں بہت کالے گلاب ہیں، آ کر لے لو۔ طارق نے ان کی ذرا پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھے گا تو وہ بھی پتھر کا بن جائے گا، کیونکہ درختوں کے پاس اسے بہت سے پتھر کے بت پڑے دکھائی دیے جو جیتے جاگتے انسان تھے۔ طارق نے کاندھے پر لٹکے ہوئے جھولے کو سنبھالا، ہاتھ میں مضبوطی سے آب تلسم کی بوتل کو پکڑا اور خدا کا نام لے کر اس جگہ سے آگے بڑھ گیا اور ٹیلے کے نزدیک پہنچ گیا جہاں جو قامت عقاب پہلے کی طرح بت بنا کھڑا تھا۔ طارق نے ایک جست ماری اور عقاب کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ عقاب جیسے پہلے ہی اس کے انتظار میں تھا۔ اس کے سوار ہوتے ہی عقاب تیزی سے اوپر اڑا اور آسمان کی بلندی پر پرواز کرنے لگا۔ طارق کا دل اس کامیابی پر باغ باغ ہو رہا تھا۔ روئی کی گالوں کی طرح بادل ان کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ عقاب کی پشت پر بیٹھتے بیٹھتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، مگر اس حالت میں بھی اس نے عقاب کی گردن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، ورنہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہو جاتی۔ جادوئی عقاب واپس اپنی سمت میں برق رفتاری سے اڑا چلا جا رہا تھا۔ آخرکار اس نے اپنے پروں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ عقاب کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ طارق کی آنکھ کھل گئی۔ عقاب تیر کی طرح زمین کی سمت آنے لگا اور آہستہ سے اس کے پیر زمین کی سطح پر ٹک گئے۔ وہ بڑھیا جادونا کی جھوپڑی کے پاس واپس آ گئے تھے۔ طارق کود کر عقاب کی پیٹھ پر سے اتر گیا۔ اس کے کانوں میں جادونا کی آواز آئی۔ سامنے جادونا کھڑی تھی۔ مجھے معلوم تھا بیٹے، تم کامیاب و کامران لوٹو گے۔ آج تم نے ثابت کر دیا تم بہادر ہی نہیں، عقل مند بھی ہے۔ اور پھر جادونا نے اپنے ہاتھ کی چھڑی گھمائی۔ جو قامت عقاب دوبارہ بالکل عام پرندوں جیسا بن گیا اور پاس کے درخت کے اوپر جا بیٹھا۔ جادونا پھر بولی، بیٹا طارق، اب تم جتنی جلدی ممکن ہو سکے کالے گلاب کو لے کر طارق جنگل پہنچ جاؤ۔ گل جان اس کی قید سے آزاد کراؤ اور مرگونا کو اس کے انجام تک پہنچاؤ۔ طارق نے جادونا کی باتوں کو سنا اور اپنے گھوڑے بہادر کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ بہادر پاس ہی سوکھی گھاس چر رہا تھا۔ طارق نے اسے آواز دی۔ گھوڑا اپنے مالک کی آواز خوب پہچانتا تھا۔ ہنہناتا ہوا دوڑا اور اس کے پاس آ کر اپنی گردن ہلانے لگا۔ طارق نے اس کی گردن پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کود کر اس پر سوار ہو گیا اور چلنے لگا۔ ٹھہرو، جادونا نے آواز دی۔ طارق رک گیا۔ جادونا نے اپنے ہاتھ کی چھڑی کو گھوڑے کے جسم پر پھیرا۔ گھوڑے نے جھرجھری لی اور پورا بدن تھرا گیا، زور سے ہنہنایا اور ایڑ لگانے لگا۔ اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، جیسے ابھی اوپر اڑ جائے گا۔ گھوڑا طارق کے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ طارق نے اسے تھپکی دی۔ جادونا ہنستے ہوئے بولی، اب تم اپنے بہادر کو ہوا میں اڑاتے ہوئے لے جاؤ گے۔ میں نے اس میں تلسمی طاقت بھر دی ہے۔ اس طرح تم بہت جلد طارق جنگل میں پہنچ جاؤ گے، ورنہ مہینوں کی مسافت کے بعد طارق جنگل میں پہنچتے۔ تب تک کل جان پر جانے کی بیت تھی۔ شکریہ جادونا خالہ، اللہ حافظ۔ تمہاری مدد کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تم نے میری مدد کی، ورنہ شاید میں کالے گلاب کو حاصل نہیں کر پاتا۔ نہ جانے آگے کیا ہوتا۔ میں صرف مرگونا کے ظلم سے معصوموں کو نجات دلانا چاہتی ہوں۔ اس کے جسم کا خاتمہ ہو، بس ایسا ہی ہوگا۔ اتنا کہہ کر طارق یہ جا اور وہ جا، گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اس کے پیروں نے زمین چھوڑ دی اور وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ بجائے زمین پر دوڑنے کے، گھوڑا ہوا میں طوفان کی طرح اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس انوکھی تبدیلی سے گھوڑا بہادر بھی حیران ہو رہا تھا۔ ان کا سفر بہت تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ وہ اپنی منزل کی طرف مائل با پرواز تھے۔ بہت ہی کم عرصے میں وہ طارق جنگل کے اوپر سے گزرے جہاں گل جان پنجرے میں قید تھی۔ طارق نے گھوڑے کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور وہ آہستہ روی سے زمین پر اتر گیا۔ آہا بہادر، مزہ آ گیا اس سفر کا، طارق ہنستے ہوئے بولا۔ گھوڑا اپنے مالک کی بات سمجھ گیا اور ہنہنانے لگا۔ اچھا، آپ یہیں قریب ہی گھاس چرتے رہنا، میں اندر جنگل میں جا رہا ہوں، زیادہ دور مت نکل جانا۔ اتنا کہہ کر طارق تیزی سے بے دل ہی جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ مرگونا کو اس کے آنے کی خبر تک نہ ہو۔ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اس درخت پاس پہنچ گیا جہاں سونے کے پنجرے میں گل جان قید تھی۔ طارق پر نظر پڑتے ہی اس کا اداس چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ اس کے موتی جیسے دانت چمکے اور اداس چہرے پر رونق آ گئی۔ مجھے معلوم تھا شہزادے، تم ضرور واپس آؤ گے، گل جان مسرت سے بولی۔ میں دن رات خدا سے تمہاری کامیابی کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ ہاں گل جان، میں کامیاب لوٹا ہوں اور کالا گلاب میرے جھولے میں ہے۔ اب تم جلدی سے مجھے مرگونا کا ٹھکانہ بتاؤ، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، اس سے پہلے کہ کالا گلاب سوکھ جائے۔ طارق ہنستے ہوئے بولا، تمہیں زیادہ دور جانا نہیں پڑے گا۔ اس جنگل کے پیچھے ایک خاردار راستہ ہے، اس کے خاتمے پر ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ پر ایک غار ہے۔ بس اس غار میں مرگونا جادوگرنی رہتی ہے، جہاں اس کی حفاظت لال آنکھوں والی بلیاں کرتی ہیں۔ بس میرے لیے یہی اشارہ کافی ہے۔ مرگونا آپ اپنی خیر منائے۔ اتنا کہہ کر طارق وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بہت جلد اسے خاردار راستہ مل گیا
وہ احتیاط سے قدم رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، کیونکہ کانٹے زہریلے تھے، اگر چپ جاتے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی۔ آخرکار سنبھلتا ہوا دشوار گزار راستے کو پار کر گیا۔ سامنے انسانی شکل والا پہاڑ نظر آیا۔ پہاڑ دیکھنے میں تو چھوٹا نظر آتا تھا، مگر اس کے دائیں بائیں موت کی کھائیاں تھیں۔ نیچے دیکھو تو اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ طارق راستہ طے کرتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا۔ چوٹی پر ایک غار دکھائی دیا۔ غار کا منہ چھوٹا تھا جس میں سے ایک آدمی مشکل سے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ طارق نے غار کے اندر جھانکا، اسے بلیوں کی میاؤں میاؤں رونے کی آوازیں سنائی دی۔ طارق ذرا بھی گھبرایا نہیں اور غار میں داخل ہو گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ پتھریلی دیوار میں ایک مشعل جل رہی تھی، جس کی روشنی میں مشکل سے تھوڑے فاصلے کی کوئی چیز دکھائی دیتی تھی۔ پھر طارق کو ایسا لگا جیسے کوئی چھوٹے جانور اس کے پیروں کے گرد چکر لگا کر گزرا ہو۔ اس طرح کئی بار ہوا۔ مشعل کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ وہ کالی بلیاں تھیں جو اس کے گرد دوڑ رہی تھیں، مگر جادوگرنی مرگونا کہیں دکھائی نہیں دی۔ طارق تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا اور مسکرا دیا۔ ہو سکتا ہے مرگونا کو اس کے آنے کا پتہ چل گیا ہو اور اس نے بلی کی شکل اختیار کر لی ہو۔ میاؤں میاؤں کی بھیانک آوازوں سے غار گونج رہا تھا۔ طارق کو ایک ترکیب سوجی، جب بلیاں ہیں تو ضرور یہاں چوہے بھی ہوں گے۔ یہ سوچ کر وہ غار سے باہر نکل آیا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ غار کے باہر آس پاس گھنی جھاڑیاں تھیں۔ انہی جھاڑیوں کے پاس اسے چھوٹے چھوٹے بل دکھائی دیے۔ طارق جھولے سے ایک جنگلی پھل نکال کر بل کے دہانے پر رکھ دیا اور چپ چاپ جھاڑی کے پاس ساکت بیٹھ گیا۔ پھل کی خوشبو سے ایک موٹا تازہ چوہا بل سے باہر نکلا اور چاہتا تھا کہ پھل کو اچک کر لے لے، میں طارق نے جھٹ اسے لپک کر پکڑ لیا۔ اب دیکھتا ہوں مرگونا کی بچی چڑیل کی خالہ کیسے سامنے نہیں آتی، اور دوبارہ غار کے اندر چلا گیا۔ بلیوں نے گھیر کر اس پر حملہ کر دیا۔ طارق ان سے بچنے کی کوشش کرنے لگا، پھر اس نے اپنا حربہ استعمال کیا اور جلدی سے موٹے تازے چوہے کو بلیوں کے درمیان چھوڑ دی۔ بلیاں طارق کو چھوڑ کر چوہے کے پیچھے بھاگیں، صرف کہ ایک بلی گراتے ہوئے کھڑی رہ گئی، چاہتی تھی کہ طارق پر حملہ کر دے۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ بلی نے اس کی گردن پر حملہ کرنا چاہا۔ طارق نے جھٹ لپک کر بلی کی گردن پکڑ لی اور اسے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ بلی زور زور سے گرانے لگی اور وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ مرگونا کی گردن طارق کی گرفت میں تھی، جس سے وہ آزاد ہونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر مرگونا اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ باقی کی کہانی ہم چوتھے حصے میں یعنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس جادوگرنی کا کیا ہوا اور شہزادوں کا کیا ہوا، کیونکہ یہ کہانی بہت لمبی ہو چکی ہے، ہم اس کو اور لمبا نہیں کرنا چاہتے۔ ملتے ہیں آگے کی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہی ہمارا حصہ بن جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔